دوستو ویڈیو اس مقصد کے لیے ہے کہ بھائی جلسے میں ہم گئے تھے تو الحمدللہ اس کی کارگزاری آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ جلسہ اتنا بہترین اور اتنا کامیاب رہا کہ جس کی کوئی سیما نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جلسہ نوح والا تھا یہ، اور نوح سے مطلب یہ ہے کہ وہاں کے حالات کی وجہ سے وہاں پہ کینسل کر کے اس کو وہاں کیا گیا پنہانا حلقہ میں، اور نئی ترواڑا جو گاؤں ہے الحمدللہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ جو آس پاس کے گاؤں تھے اور جو ساتھی تھے کام کرنے اس کی تیاریوں میں لگے رہنے کے لیے، انہوں نے رات دن ایک کر کے صرف 10 دن کا وقت ملا تھا اس کے لیے۔ اتنا بڑا مجمع تقریباً 15 لاکھ لوگوں کا، 15 لاکھ معمولی مجمع نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا استقبال کے ساتھ ساتھ میں ان کا کھانے کا، پینے کا اور ان کا ساری چیزوں کا خیال رکھنا، اور پھر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونے دینا، یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ اور اتنی بات یہ ہے مین بات کہ اتنے کم عرصے میں، اتنے کم وقت میں اب تک کے جو میوات کے جلسے تھے سارے جلسوں کا ریکارڈ اس جلسے نے توڑ دیا ہے۔ بھیڑ کے لحاظ سے، لوگوں کی آمد کے لحاظ سے، لوگوں نے اتنا رجحان تھا لوگوں کا آنے کا کہ بس جہاں تک سے دیکھو اور جہاں تک دیکھو نظر جاتی تھی، جہاں تک وہاں تک عوام ہی عوام نظر آتا تھا۔ اور جھاروکڑی تک، جھاروکڑی وہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر پڑتی ہے، وہاں تک مطلب یہ ہے کہ جام لگا ہوا تھا دعا کے ٹائم پہ تو الحمدللہ۔ اور اس کے بعد کی اہم بات یہ رہی اس جلسے کی، جو لوگ نفرتی لوگ تھے، جو جگہ جگہ پہ نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں، ہندو مسلم کرنے والے لوگ ہیں، جگہ جگہ پہ فساد کرانے والے لوگ ہیں، ان کے منہ پر جماعت والوں نے اور ہمارے بھائی چارے نے ایک ایسا تھپڑ مارا ہے جس کی انگلیاں صدیوں تک رہیں گی، کیونکہ اب سے پہلے کہیں پر یہ چیز دیکھی نہیں گئی کسی بھی علاقے میں پورے ملک کے اندر کہ جلسے میں غیر مسلموں نے شرکت کی۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے میوات کے اندر کہ جہاں پر جلسے کے اندر غیر مسلم لوگوں نے، ہمارے جو برابر کے بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ہماری میوات کی پرمپرا شروع سے چلی آ رہی ہے، تو اس کو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے شروع کیا ہے، ساتھ میں کھانا پینا کیا ہے باقاعدہ۔ خاص طور سے جو سر فہرست رہا نام، وہ ہمارے بریانی والے تھے پنہانے کے بھائی صاحب، نام ترلوک چند صاحب، اور ایک سرم باقی جو سرپنچ صاحب ہیں سمے سنگھ صاحب۔ بھئی یہ لوگ سر فہرست رہے کیونکہ انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ خدمت کی، 3 دن تک مسلسل خدمت کی ان لوگوں نے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان لوگوں نے اور اوپر سے سونے پہ سہاگا کر دیا کہ تھپڑ کے اوپر گھونسا بھی مار دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایک خوشخبری کی بات ہے اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ آج بھی ایسے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو بھائی چارے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور نفرتی لوگوں سے دوری بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، ان کے منہ پر تماچا مارنا جانتے ہیں کہ کیسے مارنا ہے۔ تو الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ رہی اس جلسے کے اندر، اور اس کی بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعتوں کا آنا ہے جو تقریباً 250 سے اور 250 کے درمیان میں جماعتیں نکلی ہیں جو ملک کے اندر کام کریں گی، اور ملک کے باہر کے لیے بھی جماعتیں نکلی۔ ان میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو بیرونی ملک میں یعنی ادر کنٹریز کے لیے جائیں گی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو عالموں کی ہیں جو 1 سال 2 سال 3 سال لگا رہے ہیں عالم ہمارے۔ اب جب یہ لوگ وقت لگا کر کے اپنے گھر پہ آئیں گے، جہاں پہ خدمت انجام دیں گے، تو وہاں کے ماحول کو کتنا نکھاریں گے۔ یہ جو سیاست والے لوگ ہیں نا چنٹو، یہ تو صرف بکواس کرتے ہیں، اللہ معاف کرے ان لوگوں کو۔ یہ لوگ تو ہوتا کچھ ہے، ہوتا تو پانی ہے، اس میں کیمیکل ملا کر کے اس کو دودھ بنا دیتے ہیں۔ یہ کام سیاست والے لوگوں کا رہ گیا۔ لیکن جب یہ لوگ آئیں گے ہمارے عالم، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لوگ سماج میں جو سدھار کریں گے، خدا کی قسم وہ ایسا ہوگا کہ بس پوچھے عالم سے بڑھ کر کوئی بہترین سیاست کرنے والا بھی نہیں ہے۔
اور عالم سے بہتر کوئی سماج کو سدھارنے والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سبھی سے یہ ریکویسٹ ہے آخر میں کہ بھئی عالموں کو بھی سیاست میں موقع دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر سارے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، اس میں سیاست کا بھی کام تھا کہ کہاں پر کیسے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری دین سے جڑی ہوئی ہیں، دین سے الگ نہیں ہے سیاست، دین کا ایک حصہ ہے۔ عالموں کو اس میں بھاگ لینا چاہیے اور آنا چاہیے سامنے، اور عوام کو چاہیے کہ ان کی پوری مدد کریں، ان کا فل سپورٹ کریں۔ عوام عالموں سے بہتر عوام کے لیے کوئی انصاف پسند نہیں ہے۔ جو اتنے دن سے ہمارے علاقے کو پیچھے کر رکھا ہے، ان لوگوں کو لات مار دیجیے آپ، میری ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے درخواست ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام ہمارے ہندوستانی بھائی بہن، ہندو مسلم سکھ عیسائی، جو پرانا نعرہ چلا رہا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، تو ہم سب کو آپس میں پیار محبت اور شفقت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور جو ہمارے ملک کے قانون کو توڑ رہے ہیں، مروڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سبق سکھائے۔ میں اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ ہمارے اندر اللہ نے نفرت نہیں ڈالی، ہم تو محبت سے ہی سدھارنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے جو یہ لوگ ہیں جو ماحول کو بگاڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم فرما دے، کیونکہ یہ بھی ہمارے ہی ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا گوبر کھانے لگ گئے ہیں، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان کا گوبر کھانا چھڑا دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پہ لے آوے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے سب کو سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔